اطلاع دینے والے کو چاہیے کہ لوگوں کو میت کے لیے استغفار کرنے کی تلقین کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا یعنی 3 امیر نامزد کر کے لشکر روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تمہارے امیر ہوں گے۔ اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور حکم دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اعلان کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اس غزوہ کرنے والے لشکر کی خبر نہ دوں؟ بلا شبہ وہ گئے اور دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، لہٰذا تم اس کے لیے استغفار کرو۔ پس لوگوں نے ان کے لیے استغفار کیا۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جھنڈا تھام لیا اور قوم کو مضبوط کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں، پس تم ان کے لیے استغفار کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا اور اپنے قدموں کو ثابت کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے، پس تم ان کے لیے استغفار کرو۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ وہ امراء میں سے نہیں تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو امیر مقرر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، اے اللہ، یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد کر۔ اسی دن سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سیف اللہ رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکل پڑو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور ہرگز کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہر حال میں نکل پڑے۔ یہ روایت حسن ہے، مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی اطلاع دی اور فرمایا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ بخاری و مسلم۔ ورثاء کو چاہیے جلد از جلد میت کا قرض ادا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اسے ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ۔ حضرت سعد بن اطول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا بھائی 300 درہم ترکہ چھوڑ کر فوت ہو گیا۔ چونکہ میت کے اہل و عیال بھی تھے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے عیال پر یہ درہم خرچ کرنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اس کی طرف سے قرض ادا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں اگر کوئی مقروض فوت ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتوحات سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں، لہذا جو فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں سے ادا کر دینے کے ارادے سے مال حاصل کیا، پھر کسی وجہ سے وہ زندگی میں ادا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے، اور جس نے لوگوں سے ہلاک یا ضبط کر لینے کی نیت سے مال لیا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ہلاک کر دیں گے۔ رواہ البخاری۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وفات کے فوراً بعد میت کا قرض ادا کر دینا چاہیے۔ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، میت کی قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا واجب ہے۔
بیوی کے سوا میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی۔ پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ پھر کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے۔ بخاری و مسلم۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ وفات کے تیسرے روز انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ شوہر کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح البخاری۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں منع کیا گیا کہ دوران سوگ ہم سرما لگائے یا خوشبو لگائے یا زرد رنگ کا لباس زیبتن کرے۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرعی طور پر سوگ یہ ہے کہ عورت خوشبو اور زیب و زینت وغیرہ کی اشیاء ترک کر دے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ میت پر 3 دن تک سوگ کرے خواہ وہ قریبی ہو یا اجنبی، لیکن شوہر پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرنا واجب ہے۔ وفات کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، اور وہ یہ ہیں صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم۔ مرنے والوں کو گالیاں دینا ممنوع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے یعنی جو عمل کیے ہیں اسے حاصل کر لیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ صرف بخاری مسلم کے علاوہ ایک روایت میں یہ لفظ ہے گالی سے تم زندہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو کیونکہ مرنے والوں سے ان کا قریبی تعلق ہے۔ صحیح، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو یعنی اسے برا بھلا مت کہو۔ یہ روایت صحیح ہے، السلسلۃ الصحیحہ۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مردوں کو گالی دینے کی حرمت کا ثبوت ہے۔ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مردوں کو گالی دینا مطلق طور پر حرام ہے خواہ میت مسلمان ہو یا کافر یا مسلمان فاسق ہو یا صالح۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مردوں کو گالیاں دینا حرام ہے۔ وفات کے تیسرے اور 40ویں روز مجالس ذکر۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے تیسرے روز کی مجالس کے متعلق کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام ان حضرات کے ایجاد کردہ ہے جو اسلام سے جاہل ہیں اور ایسے تمام کام بدعات و خرافات ہونے کی وجہ سے مردود ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں تو وہ مردود ہے۔ 40ویں روز کی مجالس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ عادت فرعونیہ ہے جو قبل از اسلام فرعونیہ
میں پائی جاتی تھی، پھر ان کی طرف سے یہ پھیلتی دوسروں میں بھی سرایت کر گئی۔ یہ منکر بدعت ہے جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس کا رد کرتا ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ مردوں پر فاتحہ خوانی کا حکم۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مردوں پر فاتحہ خوانی کے متعلق میرے علم میں سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں، لہٰذا اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت میں اصل ممانعت و حرمت ہے، یعنی انسان از خود کوئی عبادت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کا ثبوت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ مردوں کے لیے قرآن خوانی کرانا۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، اس نیت سے قرآن کی تلاوت کرنا کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی ثبوت منقول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے اور مردوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو وہ دعائیں سکھائی ہیں۔ جب قرآن کی قرات وغیرہ جیسا کوئی کام بھی اس کے اسباب موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل جائز نہیں۔ یہ بات بھی معروف ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے رہے، وہ مردوں کے لیے زیارت کے وقت دعا بھی کرتے، لیکن ان سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی مردوں کے لیے قرآن کی قرات کی ہو، لہٰذا مردوں کے لیے قرآن خوانی بدعت ہے۔ فوت شدہ کو مرحوم کے لقب سے پکارنا۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، میت کو مرحوم یعنی رحم کیا گیا کے لقب سے پکارنا جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے صرف یہ کہا جا سکتا ہے رحمہ اللہ، یعنی اللہ اس پر رحم کرے، کیونکہ پہلے جملے کا کہنے والا یہ خبر دے رہا ہے کہ میت پر رحم کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ رسائل و جرائد میں کثرت سے بعض لوگوں کی وفات کے متعلق اشارات دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے اقارب فوت ہونے والوں کے لیے مختلف القابات بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا یہ کہ فلان مغفور لہ ہے، یعنی جسے بخش دیا گیا ہے، یا فلاں مرحوم ہے، یعنی اس پر رحم کیا گیا ہے، یا اس کے ہم معنی الفاظ مثلا وہ تو جنتی ہے وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ اب ہر وہ شخص جسے امور اسلام اور عقیدت توحید سے کچھ بھی واقفیت ہے، اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ باتیں امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے لیے بھی جنت یا جہنمی ہونے کی شہادت دینا ہرگز جائز نہیں۔ ہاں، جس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود ہو، اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، جیسے کہ ابو لہب کے متعلق قرآن میں جہنمی ہونے کی خبر موجود ہے۔ اسی طرح 10 صحابہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ صرف ایسے لوگوں کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ فلاں مغفور لہ ہے یا مرحوم ہے، لہذا میت کے لیے ان کلمات کے بدلے میں غفر اللہ لہ، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، یا رحم اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، یا اس جیسے دوسرے دعائے کلمات کہنے چاہیے۔ باب میت کو غسل دینے کا بیان۔ زندہ افراد پر مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حالت احرام میں سواری سے گر کر جاں بحق ہو گیا تھا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا، اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے اور اس پر اجماع ہے۔ مہدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ مالک اس کے مخالف ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ انہوں نے اس غسل کے مسنون ہونے کو ترجیح دی ہے۔
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہیں مالکیہ وغیرہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فعل قولاً اور فعلاً متواتر ہے۔ جمہور کہتے ہیں میت کو غسل دینا واجب ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ اس حدیث کے متعلق اغسلوہ بماء و سدر کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ میت کو غسل دینے کے وجوب کی دلیل ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں میت کو غسل دینا فرض ہے۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غسل میت کا وجوب متفق علیہ مسئلہ ہے۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زحیلی یہی موقف رکھتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار دوسروں سے زیادہ مستحق ہیں جبکہ میت اس کی جنس سے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ مستحق اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے، بشرطے کہ اسے اس کے صحیح طریقہ کار کا علم ہو، لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر جسے تم سمجھو کہ اس کے پاس تقوی و امانت کا کچھ حصہ موجود ہے وہ غسل دے۔ مسند احمد۔ اس کی سند میں جابر جوفی راوی ہے جس میں بہت زیادہ کلام ہے۔ اگرچہ یہ روایت قابل حجت نہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی محبت، شفقت، راز کی باتیں چھپانے میں زیادہ امین اور مکمل توجہ کی حامل ہونے کی وجہ سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ عالم۔ علاوہ ازیں ایک جنس کا ہونا سوائے استثنائی صورتوں کے قابل عمل ہے، جیسا کہ گزشتہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عورتوں نے غسل دیا، بخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دور نبی اور دور صحابہ میں مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیا کرتی تھی۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے استثنائی صورتوں کے علاوہ مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو غسل دے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دینے کے زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ مسند احمد۔ عفواً یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا کہ تاکہ جس کا مجھے تاخیر سے علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی بیویاں ہی غسل دیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے۔ دارقطنی۔ یہ روایت حسن ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا غسل دیا۔ دارقطنی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وفات کے بعد غسل دیا۔ پھر انہوں نے وہاں موجود مہاجرین سے دریافت کیا کہ آج سخت سردی ہے، کیا مجھ پر غسل ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ معطا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو غسل دینے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق اس کا شوہر ہے۔ عبدالرزاق۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے اس عمل پر کوئی انکار نہیں کیا، تو یہ اجماع کی مانند ہے۔ جمہور اسی کے قائل ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر خاوند کے سوا غسل دینے کے لیے کوئی اور نہ ہو تو پھر بھی اسے غسل نہ دے بلکہ تیمم کرا دے، تاہم بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ راجہ بلا شبہ گزشتہ صحیح احادیث جمہور کے موقف یعنی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں کو ترجیح دیتی ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ میاں بیوی فرماتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو برحق گردانتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ
حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کا رد کرتی ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرعی دلال سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو غسل دے اور اس کے قابل سطر اعضاء کو دیکھ لے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح مرد اگر اپنی بیوی کو غسل دے اور اس کے قابل سطر اعضاء کو دیکھ لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے۔ سید سابق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ صالح بن فوزان حافظہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے مرد کا اپنی بیوی کو غسل دینا اور بیوی کا اپنے شوہر کو غسل دینا جائز ہے۔ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہاء کا کہنا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ ان کی دلیل قیاس ہے اور قیاس کفایت نہیں کرتا۔ ڈاکٹر عائض القرنی فرماتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو پھر ان میں سے کوئی ایک دوران عدت ہی فوت ہو جائے اور طلاق رجعی ہو تو ان دونوں کا حکم وہی ہے جو طلاق سے قبل زوجین کا ہے، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے، وفات کی عدت گزارے گی، اس کی وارث بنے گی اور وہ اس کا وارث بنے گا۔